بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گستاخ رسول کو انجام تک پہنچانے والے مجاہد سعید خان سرحدی کی رہائی۔ تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر بڑی تیزی سے ایک خبر وائرل کی جا رہی ہے کہ گزشتہ 2 روز قبل کوئٹہ کینٹ تھانے میں گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انجام تک پہنچانے والے کی رہائی ہو گئی ہے اور وہ بخیر و عافیت اپنے گھر پہنچ چکے ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ حقیقت میں اس خبر میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ سعید خان سرحدی، خدا ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان پر کوئی عام مقدمہ نہیں بلکہ قتل کا مقدمہ درج ہے اور اس سے اس قدر بآسانی رہائی ممکن نہیں ہے، جبکہ باوثوق ذرائع نے ان کے گھر جا کر پتہ لگانے پہ خبر دی ہے کہ سعید خان سرحدی کی رہائی کی خبر سراسر جھوٹ پر مبنی ہے۔ اس لیے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ جھوٹی افواہوں کو مزید آگے پھیلانے کی بجائے ایسی خبر پھیلانے والوں کی حوصلہ شکنی کیجیے اور دعا گو رہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں ہر مخلص مسلمان کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائے اور اللہ کریم ہماری ہر طرح کی آزمائشوں سے حفاظت فرمائے، اور اگر کوئی ایسی آزمائش آ جائے تو اللہ کریم ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے۔ محترم ناظرین، اسی کے ساتھ آپ کو یہ خبر دیتے چلیں کہ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ سے ملاقات کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق رات گئے وزیر اعظم اپنی قانونی ٹیم کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کی رہائش گاہ پہنچے، جہاں انہوں نے مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم سے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئینی ترامیم سے متعلق مولانا فضل الرحمان کو آگاہ کیا، جس پر قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس آئینی مسودہ آ جائے تو ہی سوچ بچار کر سکتے ہیں۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ججز کی مدت ملازمت یا تعداد بڑھانے پر حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے، جبکہ وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمان کو آئینی عدالتوں کے قیام اور ترامیم پر ساتھ دینے کا کہا۔ خیال رہے کہ چند روز قبل بھی پہلے صدر آصف علی زرداری اور پھر وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر جا کر ملاقاتیں کی تھیں اور آئینی ترامیم کے حوالے سے حکومت کا ساتھ دینے کی اپیل کی تھی۔ تاہم گزشتہ روز جمعیت علماء اسلام نے اپنے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹ کو واضح پیغام دیا ہے کہ آئینی ترامیم کے حوالے سے قانون سازی میں حصہ نہ لیا جائے۔ جو رکن بھی آئینی ترامیم کا حصہ بنے گا اس کی رکنیت معطل کر دی جائے گی۔ محترم ناظرین، آپ کو تازہ خبر یہ بھی دیتے چلیں کہ اب سے کچھ دیر بعد تحریک انصاف کا ایک وفد مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرے گا۔